بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورہ یوسف اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کا ذکر موجود ہے۔ اس سورت کے 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 53 اس کا نمبر ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 12واں اس کا نمبر ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جو خاص چیزوں کا ذکر ہے، سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حسد کے ساتھ سازش کا ذکر ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر جانے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد غلامی کے دور کا ذکر ہے۔ کنویں کے اندر آپ کے بھائیوں نے آپ کو ڈالا تھا۔ پھر عزیز مصر کا جو ہے وہ گھر، اس کا ذکر موجود ہے کہ بادشاہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کے لے گیا۔ پھر عزیز مصر کے گھر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی، اس کے امتحان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد قید خانے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد قید کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی جو 2 لوگوں کو تعبیر بتائی، اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آپ جب قید سے باہر تشریف لائے تو آپ کی وزارت کا ذکر ہے، وزارت کے بعد آپ کے اقتدار کا ذکر ہے، اقتدار کے بعد پھر بھائیوں سے ملاقات کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد والدین سے ملاقات کا ذکر ہے، پھر آخر میں آپ کے عفو درگزر کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آخری رکوع کے اندر قرآن پاک کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے کچھ جو ہے وہ تفصیل کا ذکر موجود ہے۔ سورہ یوسف جو ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، یہودی تھے، اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کے اندر کس طرح آ کر آباد ہوئیں، یا ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل جو واقعہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف نازل فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ بیان کیا کہ ان احسن القصص، کہ یہ قرآن پاک کے جو باقی جو واقعات ہیں ان تمام واقعات میں سے یہ ایک حسین ترین جو ہے وہ واقعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یوسف کے اندر پہلی جو قومیں ہیں ان کی تاریخ کا بھی ذکر ہے، اور ان کی حکومتوں کا بھی ذکر ہے، ان کی رعایا کا، تجارت کا، اس طرح بہت سارے جو پہلی جو خبریں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی، ان کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مصر کے اندر گئے نہیں ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی پتہ ہے کہ نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا مرضی ان کے لیے کھول کر بیان کر دیں لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ کا یہ واقعے کو بیان کرنا یہ آپ کے عظمت اور آپ کے بزرگی اور آپ کے شان جو ہے اس کے اظہار ہیں، اور آپ کے معجزات میں سے یہ چیز موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہے آیت کریمہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کے 3 طرح کی آیات ہیں، میں نے لکھی ہیں۔ پہلی آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں آیات بینات کہا جاتا ہے۔ آیات بینات کا معنی ہوتا ہے کہ وہ آیات کہ جن کا معنی بالکل واضح ہوں، جیسے پڑھتے ہی ان کا معنی، مراد اور مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں، کسی قسم کے وہاں پر تعویل کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طرح دوسری قسم کی آیات انہیں کہا جاتا ہے متشابہات۔ متشابہات آیات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی ایسا کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہوں۔ جیسے ید اللہ کا معنی جو اللہ کے ہاتھ کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت کیا جاتا ہے، تو ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم کی آیات ہیں آیات مقطعات۔ آیات مقطعات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات کہ جن کا معنی اللہ اور ان کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اولیاء، علماء ربانیین، علماء راسخین وہ بھی ان کا معنی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ آگے تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر اس سے مراد ہے کہ یہ وہ بلند مرتبہ آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ بلند مرتبہ آیات ہیں۔ اور تلک اس لیے بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کی عظمت کی دلیل کے لیے، کہ قرآن پاک کی آیات بڑی عظیم ہیں، بڑی شان و شوکت والی ہیں، بڑے بلند مقام اور مرتبے والی ہیں، تو ان کی بلندی کی طرف، ان کے مقام، ان کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلک جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ آیات الکتاب المبین کہ یہ وہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ تو روشن کتاب کی صفت جو ہے وہ مبین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ اس لیے بیان کی کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ قرآن پاک کی آیات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں، ان کا ظاہر بھی واضح ہے، ان کا باطن بھی واضح ہے، اور قرآن پاک کی آیات کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی بالکل واضح ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، اور قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہیں، اور کتاب کی جو آیات ہیں وہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہم، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا۔ تو انا جو ہے یہاں پر یہ بھی تعظیم کے لیے ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا قرآناً عربیہ، بطور عربی قرآن ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ عربی قرآن ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن یا تو یہ قارئون سے مشتق ہوتا ہے، یا علماء کہتے ہیں یہ قرنن سے مشتق ہے۔ اگر یہ لفظ قرآن قرئن یا قراءتن سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تو قرآن ہوا مصدر، اور یہ مبنی للمفعول یعنی مفعول کے معنی میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتاب کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا قرآن اگر قرن سے مشتق ہو تو قرن کا معنی ہوتا ہے ملانا، قرن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، قرن کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے، حدود کے احکامات ہیں، اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری خبریں ہیں جن کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کی صفت عربی کے ساتھ بیان کی، تو عربی کا معنی ہوتا ہے فصاحت اور بلاغت، فصاحت اور بلاغت والی چیز جو ہے اس کو عربی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عرب والوں کو عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے فصیح اللسان تھے۔ تو قرآن کو عربی، قرآن کی صفتیں اور بھی بہت ساری ہیں، قرآن مجید بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، لیکن یہاں پر قرآن کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربی بیان کی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایسا قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ جو بڑی فصاحت والا قرآن ہے، بڑی بلاغت والا قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر جب درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو کم از کم 3-4 سال تک جو ہے
وہ بلاغت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بلاغت اسی لیے پڑھائی جاتی ہے، فصاحت اور بلاغت، تاکہ اس کے قواعد سمجھ کر انسان کو پھر قرآن پاک جو ہے وہ سمجھنے کے اندر آسانی ہو، وگرنہ قرآن پاک جو ہے وہ اتنا آسان نہیں کہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ اور عربی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فصاحت اور بلاغت، کہ فصاحت اور بلاغت کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کے اندر انسانی ضرورت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، یہ کتاب جو ہے وہ ہر شے کا بیان ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ اس لیے قرآن پاک کو نازل کیا ہم نے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کو اتنی فصاحت کے ساتھ، اتنی بلاغت کے ساتھ بیان کیا، اس کے اندر غیب کی خبریں ہیں، حدود ہیں، سزائیں ہیں، احکامات ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا تاکہ انسان کو عقل ہو۔ یہ دیکھیں سورہ یوسف کا واقعہ بیان کیا، یعنی سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے تاکہ انسان کو جو ہے وہ عقل ہو کہ یہ واقعہ بیان کرنا یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے، قرآن کی نشانی ہے، اور یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے، تاکہ انسان کو عقل ہو اور انسان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر بہترین بیان۔ احسن القصص، قصص کا معنی ہوتا ہے بیان اور واقعہ، کہ ہم آپ کے اوپر حسین ترین واقعہ، خوبصورت ترین واقعہ جو ہے وہ ہم آپ کو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کس وجہ سے کہ کس کے ذریعے بیان کرتے ہیں؟ اس قرآن کے ذریعے بیان کرتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجا، کہ جو قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجا ہے، وہ قرآن جو وحی بھیجا ہے اس قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان کیا، اور یہ واقعہ جو ہے تمام واقعات میں سے انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی حسین ترین جو ہے یہ واقعہ ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی جو ہے وہ خبر دی ہے۔ تو یہ بھی یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب شریف عطا فرمایا، وہ اس کی ایک صفت ہے، وہ تدریجی ہے۔ وہ تدریجی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تدریجاً جو ہے وہ علم غیب شریف عطا فرمایا ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہو گیا کہ سورہ یوسف کی پہلی 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا معنی ہم نے یہ کیا کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بے شک ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر خوبصورت ترین واقعہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کی اس قرآن کی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ واقعی ہی قرآن پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ضرور بضرور سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔